बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में, उनकी तबलीग से लेकर कश्ती बनाने और फिर अज़ाब इलाही के नाज़िल होने तक का मुकम्मल वाक़या। नाजरीन, कुरान मजीद बहुत सी आयात में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में गुफ्तगू करता है और मजमूई तौर पर कुरान की 29 सूरतों में इस अजीम पैगम्बर के बारे में गुफ्तगू हुई है। उनका नाम 43 मरतबा कुरान में आया है। मुअर्रिखीन व मुफस्सिरीन ने लिखा है कि नूह अलैहिस्सलाम का नाम अब्दुल गफ़ार या अब्दुल मलिक या अब्दुल आला था और नूह का लक़ब उन्हें इसलिए दिया गया है क्योंकि वो साल हर साल अपने ऊपर या अपनी कौम पर नौहा व गिरिया करते रहे। आपके वालिद का नाम लमक या लामक था, दादा का नाम मतूशलिख और परदादा का नाम हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम था। अली बिन इब्राहीम ने बसनद हसन हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से रवायत की है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम 300 बरस तक अपनी कौम को खुदा की तरफ दावत देते रहे, लेकिन कौम ने उनकी दावत कबूल ना की तो चाहा कि उन पर नफरीन करें। उस वक्त उन पर तुलुए आफ्ताब के करीब आसमान अव्वल के फरिश्तों में से 2000 गिरोह नाजिल हुए। वो उज़्माए मलाइका में से थे। नूह अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा कि तुम लोग कौन हो? कहा, हम सब आसमान अव्वल के फरिश्ते हैं और आपसे सिफारिश करते हैं कि आप अपनी कौम पर नफरीन ना कीजिए। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, अच्छा, मैंने उनको 300 साल की मोहलत दी। 300 साल ख़त्म हो गए और वो ईमान ना लाए तो उन पर आपने फिर नफरीन का इरादा किया तो दूसरे आसमान के 2000 गिरोह फरिश्तों के आए। नूह अलैहिस्सलाम ने पूछा, तुम लोग कौन हो? कहा, हम सब आसमान दोम के कबाइल मलाइका से 2000 कबीले हैं और हम आपके पास आए हैं इसलिए कि आपसे इल्तिजा करें कि आप अपनी कौम पर नफरीन ना करें। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, 300 साल उनको और मोहलत दी। फिर जब 300 साल तमाम हुए और वो लोग ईमान ना लाए तो आपने उनके लिए बद्दुआ का इरादा किया। सूरह हूद आयत नंबर 36। और नूह की तरफ ये वही की गई कि जो लोग ईमान ला चुके हैं उनके अलावा आपकी कौम में से हरगिज कोई और ईमान नहीं लाएगा, लिहाजा जो कुछ ये लोग करते हैं आप उससे रंजीदा ना हो। सूरह नूह आयत नंबर 26-27। और नूह ने कहा, परवरदिगार, रूए ज़मीन पर बसने वाले कुफ़ार में से एक को भी बाकी ना छोड़। अगर तू उन्हें छोड़ देगा तो वो यकीनन तेरे बंदों को गुमराह करेंगे और ये लोग सिर्फ बदकार काफिर औलाद ही पैदा करेंगे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की इस दुआ के बाद अल्लाह ताला ने उनको हुक्म दिया कि खजूर के दरख्त बोएं। आपने दरख्त लगाना शुरू किया, बस आपकी कौम के लोग आपके पास आकर आपका मजाक उड़ाते कि ऐसा बूढ़ा शख्स जिसकी उम्र के 900 बरस गुजर चुके हैं और वो खजूर के दरख्त लगा रहा है। फिर आपको पत्थर मारते थे। इसी तरह 50 बरस गुजरे और खजूर के तमाम दरख्त बड़े और मजबूत हो गए तो अल्लाह ताला का हुक्म आया कि इन दरख्तों को काटें। ये देखकर आपकी कौम फिर मजाक करने लगी कि अब जबकि खजूर के दरख्त बड़े हो गए हैं तो इस बूढ़े मर्द ने काट डाले, इसकी अकल ज़ायल हो गई है और पीरी इस पर गालिब आ गई है। सूरह हूद आयत नंबर 38-39। और वो यानी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बनाने लगे और उनकी कौम के सरदारों में से जो वहाँ से गुजरता वो उनका मजाक उड़ाता था। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर आज तुम हमारा मजाक उड़ाते हो तो कल हम तुम्हारा इसी तरह मजाक उड़ाएंगे जैसे तुम मजाक उड़ाते हो। अनकरीब तुम्हें इल्म हो जाएगा कि किस पर वो अजाब आता है जो उसे रुसवा कर देगा और किस पर हमेशा रहने वाला अजाब नाज़िल होगा। अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती बनाने का हुक्म दिया और जिब्राईल अलैहिस्सलाम को उनकी तालीम पर मामूर फरमाया। गर्ज के नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती बनाना शुरू किया। उसकी लंबाई 1200 हाथ, चौड़ाई 800 हाथ और ऊंचाई 80 हाथ थी। एक हाथ से मुराद कोहनी से लेकर दरमियानी उंगली का आखिरी सिरा होता है और ये तकरीबन आधा मीटर होता है। इस तरह कश्ती की लंबाई तकरीबन 600 मीटर, चौड़ाई 400 मीटर और ऊंचाई 40 मीटर थी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, खुदावंदा, कश्ती बनाने में मेरी कौन मदद करेगा? खुदा ने वही फरमाई कि अपनी कौम के दरमियान ऐलान करो कि जो शख्स कश्ती बनाने में मेरी मदद करेगा और उसकी कोई चीज़ तराशेगा तो जो कुछ तराशेगा वो चांदी सोना बन जाएगा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने ये ऐलान किया तो लोग कश्ती बनाने में आपके साथ शामिल हो गए और मजाक भी करते जाते थे कि जंगल में कश्ती बना रहे हैं।
جب خدا نے قوم نوح علیہ السلام کو ہلاک کرنے کا ارادہ کیا تو 40 سال پہلے سے ان کی عورتوں کو بھانج کر دیا تھا، پھر ان میں کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ جب نوح علیہ السلام کشتی بنا کر فارغ ہوئے تو خدا کے حکم سے آپ نے سریانی زبان میں ندا کی، جس کو سن کر تمام چوپائے اور جانور حاضر ہوئے۔ آپ نے ہر حیوان کا جوڑا کشتی میں داخل کیا۔ آپ کی 950 سالہ تبلیغ کے نتیجہ میں دنیا کے تمام لوگوں میں صرف 80 اشخاص آپ پر ایمان لائے تھے۔ سورہ ہود آیت نمبر 40۔ یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا اور تنور سے پانی ابلنے لگا تو ہم نے کہا، اے نوح، ہر جوڑے میں سے 2 کشتی پر سوار کرو اور اپنے گھر والوں کو بھی سوائے ان کے جن کی بات پہلے ہو چکی ہے، اور ان کو بھی سوار کرو جو ایمان لا چکے ہیں، اگرچہ ان کے ساتھ ایمان لانے والے بہت کم تھے۔ کشتی مسجد کوفہ میں تیار کی گئی۔ جب وہ دن آیا جس روز خدا ان کو ہلاک کرنا چاہتا تھا، نوح علیہ السلام کی زوجہ تنور میں جو مسجد کوفہ میں مشہور ہے روٹی پکا رہی تھی، اور نوح علیہ السلام کشتی میں اس جگہ جو جانوروں کے لیے مقرر تھی ان کی چیزیں جمع کر رہے تھے۔ اسی دوران زوجہ نوح علیہ السلام نے آواز دی کہ تنور سے پانی ابل رہا ہے۔ نوح علیہ السلام نے آ کر تنور پر کچھ مٹی ڈالی اور اس پر مہر لگائی کہ پانی باہر نہ آئے، اور جا کر تمام جانوروں کو کشتی میں داخل کیا۔ پھر تنور کے پاس آئے اور مہر توڑی اور مٹی ہٹا دی۔ آفتاب چھپ گیا اور بجائے اس کے کہ قطرہ قطرہ پانی برسے، یک بارگی پانی آیا اور تمام چشمے ابل پڑے، جیسا کہ حق تعالی فرماتا ہے۔ سورہ قمر آیت نمبر 11 تا 13۔ پھر ہم نے زوردار بارش سے آسمان کے دہانے کھول دیے اور زمین کو شگافتہ کر کے ہم نے چشمے جاری کر دیے، تو دونوں پانی اس امر پر مل گئے جو مقدر ہو چکا تھا، اور تختوں اور کیلوں والی کشتی پر ہم نے نوح علیہ السلام کو سوار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا کہ کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ کشتی کے چلنے اور رک جانے کے وقت خدا کے نام کے ساتھ نجات کی دعا کرتے رہنا یا بسم اللہ کہتے رہنا۔ غرض کشتی حرکت میں آئی اور نوح علیہ السلام نے اپنے کافر بیٹے کو دیکھا جو پانی میں کھڑا ہوتا اور گرتا جاتا۔ فرمایا، بیٹا ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ اور کافروں کے ساتھ مت رہو۔ اس نے کہا، یعنی جلد پہاڑ پر چڑھ جاتا ہوں اور وہاں پناہ لیتا ہوں، وہ مجھ کو پانی میں ڈوبنے سے محفوظ رکھے گا۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا، آج خدا کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں ہے مگر وہی بچ سکتا ہے جس پر خدا رحم فرمائے۔ پھر نوح علیہ السلام نے کہا، پالنے والے، یقیناً میرا بیٹا میرے اہل سے ہے، اور بے شک تیرا وعدہ سچا ہے، اور تو تمام حکم کرنے والوں سے بہتر حکم کرنے والا ہے۔ حق تعالیٰ نے فرمایا، اے نوح علیہ السلام، وہ تمہارے اہل سے ہرگز نہیں ہے جن کی نجات کا میں نے وعدہ کیا ہے، لہٰذا مجھ سے ایسی بات کا سوال نہ کرو جس کا تم کو علم نہیں ہے۔ میں تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ تم جاہل مت بنو۔ نوح علیہ السلام نے عرض کی، خدا بندہ، میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ تجھ سے ایسی چیز کا سوال کروں جس کا مجھے علم نہ ہو، اور اگر تو مجھ کو نہ بخشے گا اور رحم نہ فرمائے گا تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ بس خاموش ہو رہے جیسا کہ خداوند عالم نے ان سے فرمایا۔ اسی اثنا میں ان کے درمیان موج حائل ہو گئی اور پسرے نوح علیہ السلام غرق ہو گیا۔ کشتی مڑی اور اس کو موجوں نے تھپیڑا دیا یہاں تک کہ مکہ میں پہنچی، اور خانہ کعبہ کے گرد طواف کیا کیونکہ کعبہ کے سوا تمام دنیا غرق ہو گئی تھی۔ خانہ کعبہ کو بیت العتیق اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ غرق ہونے سے محفوظ رہا۔ غرض 40 روز تک آسمان سے پانی برستا رہا اور زمین سے چشمے ابلتے رہے، یہاں تک کہ کشتی اس قدر بلند ہوئی کہ آسمان سے جا ملی۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے ہاتھ بلند کیے اور عرض کی، یا رحمانہ اتقن، یعنی پروردگارہ احسان فرما۔ اس وقت خدا نے زمین کو حکم دیا کہ اپنے پانی کو کھینچ لے، جیسا کہ قرآن مجید میں بیان ہوا ہے۔ سورہ ہود آیت نمبر 44۔ یعنی کہا گیا کہ اے زمین اپنے پانی کو جذب کر لے اور اے آسمان برسنے سے رک جا۔
جو پانی زمین سے باہر آیا تھا زمین نے اسے جذب کر لیا، مگر آسمان کے پانی کو قبول نہ کیا اور کہا کہ خدا نے مجھے صرف اپنے پانی کے جذب کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو آسمان کا پانی زمین کے اوپر ہی ٹھہر گیا اور کشتی جودی پر ٹھہری، اور وہ موصل میں ایک بڑا پہاڑ ہے۔ پس خدا نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا تو جو پانی زمین پر رکا ہوا تھا اس کو ان دریاؤں میں پہنچا دیا جو دنیا کے گرد خلق کیے گئے ہیں، اور نوح علیہ السلام کو خدا نے وحی فرمائی۔ سورہ ہود آیت نمبر 48۔ کہا گیا، اے نوح علیہ السلام، اترو ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ جو آپ پر اور ان جماعتوں پر ہیں جو آپ کے ساتھ ہیں، اور کچھ جماعتیں ایسی بھی ہوں گی جنہیں ہم کچھ مدت زندگی کا موقع بخشیں گے، پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے 80 مومنوں کے ساتھ جو آپ کے ہمراہ تھے موصل میں کشتی سے اترے اور مدینہ السمانین کی بنیاد ڈالی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے سام، حام اور یافس بھی ان کے ہمراہ کشتی میں سوار تھے۔ مورخین کا نظریہ یہ ہے کہ کرۂ زمین کی اس وقت کی تمام نسل انسانی کی بازگشت انہی تینوں فرزندوں کی طرف ہے۔ ایک گروہ حامی نسل ہے جو افریقہ کے علاقہ میں رہتے ہیں، اور دوسرا گروہ سامی نسل ہے جو مشرق وسطیٰ میں رہتے ہیں، اور یافس کی نسل کو چین کے ساکنین سمجھا جاتا ہے۔ چونکہ طوفان نوح کے بعد نسل انسانی حضرت نوح علیہ السلام کے فرزندوں سے آگے بڑھی، اسی سبب سے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نوح علیہ السلام 2 پدر میں سے ایک پدر ہیں، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے بعد تمام انسانوں کے باپ ہیں۔ اسی وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ روایات میں آیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پورے 6 ماہ سرگرداں رہی۔ یہ مدت ابتدائی ماہ رجب سے لے کر ذی الحج کے اختتام تک تھی۔ ایک اور روایت کے مطابق 10 رجب سے لے کر روز عاشورہ تک کشتی پانی کی موجوں میں سرگرداں رہی۔ حضرت امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام سے منقول ہے کہ جب نوح علیہ السلام کشتی میں بیٹھے اور وہ خدا کے حکم سے چلی، اس وقت خدا نے پہاڑوں پر وحی کی کہ میں اپنے بندے نوح علیہ السلام کی کشتی کو تم میں سے کسی پر ٹھہرانا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر تمام پہاڑوں نے اپنے اپنے سر بلند کرنا شروع کیے، سوائے کوہ جودی کے جو موصل میں ہے۔ اس نے عجز و انکساری سے کام لیا اور کہا کہ میرا وہ رتبہ نہیں ہے کہ نوح علیہ السلام کی کشتی مجھ پر ٹھہرے۔ خدا نے اس کی انکساری پسند فرمائی اور کشتی کو معمور کیا کہ اسی پر ٹھہرے۔ لہذا جب کشتی جودی سے ٹکرائی اور متزلزل ہوئی تو اہل کشتی کو اس کے ٹوٹ جانے اور ڈوب جانے کا خوف ہوا۔ اس وقت نوح علیہ السلام نے ایک جروکے سے جو کشتی میں تھا اپنا سر باہر نکالا اور ہاتھوں کو آسمان کی جانب بلند کیا اور کہا، یا رحمانو اتقن، یعنی پروردگار احسان فرما۔ ایک اور روایت کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام نے جناب رسول خدا اور ان کی آل کا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی۔ بہت سے مفسرین نے کہا ہے کہ کوہ جودی جس کے کنارے کشتی نوح علیہ السلام آ کر لگی تھی اور جس کا ذکر قرآن میں آیا ہے، وہ وہی مشہور پہاڑ ہے جو موصل کے قریب ہے۔ بعض دوسرے مفسرین نے اسے حدود شام میں یا آمد کے نزدیک یا عراق کے شمالی پہاڑ سمجھا ہے کہ یہ وہ پہاڑ ہے جو موصل اور الجزیرہ کے درمیان ہے۔ الجزیرہ شمالی عراق میں ایک جگہ ہے اور یہ الجزائر یا الجزیرہ نہیں جو کہ آج کل مشہور ہے۔ بعید نہیں کہ ان سب کی بازگشت ایک ہی طرف ہو، کیونکہ موصل، آمد اور الجزیرہ سب عراق کے شمالی علاقوں میں ہیں اور شام کے نزدیک ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 2500 سال ہوئی۔ 850 سال مبعوث ہونے سے قبل، 950 سال قوم کی ہدایت کا زمانہ، 200 سال کشتی کی تیاری میں گزرے اور 500 سال طوفان کے بعد زندہ رہے۔ جب پانی زمین سے خشک ہوا تو شہروں کی بنیاد ڈالی اور اپنی اولاد کو ان میں آباد کیا۔ جب 2500 سال تمام ہوئے تو وہ اس وقت دھوپ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ کہا، السلام علیکہ یا نبی اللہ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جواب سلام دیا اور پوچھا، اے ملک الموت، کس لیے آئے ہو؟ کہا، آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ کہا، کیا اتنی مہلت دو گے کہ دھوپ سے سائے میں چلا جاؤں؟ کہا، ہاں۔
बस नूह अलैहिस्सलाम साए में गए और फरमाया, ए मलकुल मौत, दुनिया में मेरी ज़िंदगी की मुद्दत धूप से साए में आने के मानद थी। अब जो कुछ तुमको हुक्म दिया गया है बजा लाओ। मलकुल मौत ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की रूह मुक़द्दस कब्ज़ कर ली। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। मिलते हैं इसी तरह की एक और इन्फॉर्मेटिव और इस्लामिक वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त